أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بوحدانيته، والصلاة والسلام على من بعثه برسالاته وأهل بيته وأوصيائه وخلفائه. وقال الله في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات. اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. صلوات. قبل از گفتگو دعا ہے خداوند متعال بانیان کی سائی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانیان کا خرچ خراجات، علماء کرام کی گفتگو اور خطاب، مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار آج کے اس جشن کے وارث سیدہ وارث حسین فرزند علی ابن ابی طالب امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مولا کی آمد و سلامتی کے واسطے کھلے دل کے ساتھ باجماعت صلوات پڑھیں. گفتگو میں کرتا رہتا ہوں اردو میں، اور ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیات کے بعد مجھ جیسے معمولی سے طالب علم یا طالب علموں کی لسٹ میں بھی جس کا نام آخر میں ہو، بزرگان کے بعد لب کشائی کا موقع ملا، پھر سریلی شخصیات کے بعد ایک بے سرے کو ممبر مل گیا. لیکن میرا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، جس زبان میں جس لہجے میں محمد و آل محمد کا ذکر کیا جائے سریلا ہوتا ہے. تو لہذا اردو سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اگر اردو میں عمران خان کی بے ڈھنگی تقریر سمجھ میں آ جاتی ہے تو اردو میں شان مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ بھی سمجھ میں آنا چاہیے. خداوند متعال نے ایک ہدایت کا نظام بنایا. فرماتا ہے: اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت کا نظام میری طرف سے ہے. ہدایت کا نظام میری طرف سے. پھر فرماتا ہے: جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، میں نے ایک جماعت بنائی ہے اماموں کی جس نے ہدایت کرنی ہے میرے امر کے ساتھ. تو گویا خداوند متعال نے ہدایت کا ذمہ لیا ہے اپنے اوپر کہ میں نے ہدایت کا انتظام کرنا ہے. جسے بھیجنا ہے میں نے بھیجنا ہے، جسے بنانا ہے میں نے بنانا ہے، جسے بھیجنا ہے میں نے بھیجنا ہے، جسے بنانا ہے میں نے بنانا ہے. بنانے کے لیے لوگوں کے الیکشن کی ضرورت نہیں، میں خود سلیکشن کرتا ہوں. تو میں نے ہدایت کا ذمہ اپنی طرف لیا ہوا ہے. اس کی وضاحت کرتے تھے میرے جد امجد
استاد العلماء قبلہ محمد یار شاہ صاحب، حق بنتا ہے میں سارے ثواب کے لیے ہر جگہ بزرگوں کا نام لیتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ جو چند پیچوں کی پگڑی ہے میرے سر پر، یہ قبلہ کی نالین کا صدقہ ہے۔ قبلہ فرماتے تھے دین بنانے والا اللہ، دین بنانے والا اللہ، اس دین کو پہنچانے والا محمد رسول اللہ۔ دین بنانے والا اللہ، پہنچانے والا محمد رسول اللہ، اس دین کی حفاظت کرنے والا علی اسد اللہ۔ دین بنانے والا اللہ، پہنچانے والا محمد رسول اللہ، اس کی حفاظت کرنے والا علی اسد اللہ، اور علی کے 11 لارائب بے عیب معصوم بیٹے حجاج اللہ۔ اور خداوند متعال نے ہم پر ایک احسان کیا کہ ہمیں اس مخلوق سے بنایا جس مخلوق کی شکل میں خدا نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ تھوڑی سی گفتگو خدا پہ بھی ہو جائے نا، مصطفیٰ کو مصطفیٰ خدا نے بنایا۔ کیا احسان اس مخلوق سے قرار دیا جس مخلوق کی شکل میں انبیاء کو بھیجا۔ پھر خداوند متعال کا ہم پر کرم ہے۔ کیا کرم؟ ہمیں اس کا امتی بنایا، ہمیں اس کا امتی بنایا کہ انبیاء نے جس کا امتی بننے کی خواہش کی۔ ابھی کیا کہتے تھے؟ خدایا ہمیں مصطفیٰ کا امتی شمار کر۔ باقی انبیاء میں اور کملی والے میں فرق کیا ہے؟ باقی انبیاء میں اور زہرا کے بابا میں فرق کیا ہے؟ باقی انبیاء کو خداوند متعال نے وحی کیسے بھیجی؟ ابراہیم کو وحی کی خواب میں، ابراہیم کو وحی کی ہے خواب میں۔ موسیٰ تورات لینے جاتے تھے طور پر جاتے، تختیوں میں لکھی ہوئی تورات۔ تختیاں سمجھتے ہیں بزرگ تو سمجھتے ہوں گے، اب تو دور ختم ہو گیا ہے سکولوں میں، تختیوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے تختی اٹھائی، پڑھا، اب خدا سے سوال کرتا ہے، یا رب انی ارائیتو فی الالواح امہ، میں نے تختی پر ایک امت کا ذکر کیا پڑھا ہے، ایک ذکر پڑھا ہے امت کا۔ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں، آپ کے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایسی قوم جو نیکی کرے گی بھی صحیح، نیکی کی دعوت بھی دے گی، گناہ سے رکے گی بھی صحیح، گناہ سے روکنے کی تبلیغ بھی کرے گی، تبلیغ۔ خدایا یہ امت مجھے عطا کر۔ کیا جواب دیا؟ نہیں، ہی امت احمد، یہ میرے احمد کی امت ہے۔ پھر فرماتے انی رأیتو فی الالواح امت، میں نے ایک اور امت کا ذکر پڑھا ہے۔ کیا امت؟ کیسی امت؟ کیا عظیم امت؟ ایسی امت نیکی کا ارادہ کیا تو نے لکھ دی، رات ارادہ کی تب فجر پڑھساں، فجر پڑھساں، خدا نے کہا فرشتہ لکھ دے۔ اللہ سے پڑھی تھا کیسی؟ خدا کہتا ہے ارادہ تو کیا ہے نا۔ اچھا اب اسی شخص نے صبح اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی، خدایا رات لکھی تھی، اب میرے ذمہ کوئی کام ہے، فرمایا 10 لکھ۔ کتنے لکھ؟ 10 لکھ۔ پڑھی 1، لکھی 10۔ کیوں 10 لکھوا رہا ہے؟ اس کی نسبت میرے محبوب مصطفیٰ سے ہے۔ اب فرماتے میں نے انی رأیتو فی الالواح امتا، میں نے اس میں ایک اور امت کا ذکر پڑھا۔ کیا؟ گناہ کا ارادہ کرے گی، لکھا نہیں جائے گا۔ گناہ کر دیا،
لکھا نہیں گیا. چھٹی مل گئی؟ نہیں. گناہ کر دیا، لکھا نہیں گیا. کیا کہا؟ انتظار کر، 9 دن میں اگر توبہ کر لے نہ لکھنا. 9 دن بعد قبلہ صاحب کی آمد پر بلند ترین صلوات پڑھیں. قبلہ صاحب کا آنا میرا جانا. گناہ کا ارادہ کیا، نہیں لکھی گئی. 9 دن تک انتظار کر. 9 دن بعد خدایا کیا کروں؟ بدبخت تھا، میں نے موقع دیا، اس نے توبہ نہ کی. بدبخت تھا. اب خداوند متعال نے کہا لکھ دے. اس کے بعد بھی کہا لکھ، لیکن اگر کبھی اسے یاد آ جائے اور اپنے گناہ پر اسے شرم آ جائے، میری بارگاہ میں آ کر سجدہ کرے گا. سجدہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا، میں مٹا دوں گا. کس امت کی شان ہے؟ امت مصطفیٰ کی. جب فضیلتیں پڑھتے آئے ہیں موسیٰ، خدایا یہ امت مجھے عطا کر، فرمایا نہیں. یہ امت مجھے عطا کر، فرمایا نہیں. یہ امت مجھے عطا کر، فرمایا نہیں. کیوں؟ یہ میرے احمد کی امت، یہ میرے احمد کی امت، یہ میرے احمد کی امت. جب دیکھا کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے یہ ساری صفات ہیں احمد کی امت میں سے، اللہم ارزقنی من امت احمد، خدایا مجھے احمد کا امتی بنا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سرا. نعرہ بزرگان کے بارے میں مجھے احمد کا امتی بنا. موسیٰ علیہ السلام نے کس امت کی خواہش کی تھی؟ کیسی امت بنا؟ کیسی؟ یوسف ویسٹرن ایک تھا خطیب مبلغ، وہ گیا باہر کے ممالک میں تبلیغ کرنے، واپس آیا، علماء کی جماعت اسے ملی. ملنے کے بعد سوال کیا کہ آپ جو باہر تبلیغ کرنے گئے تھے مغرب میں کیا پایا؟ کیا جواب دیا اس نے؟ کہتے ہیں وہاں اسلام تھا، مسلمان نہ تھے. یہاں مسلمان ہیں لیکن ان میں اسلام نہیں ہے. کس امت کی خواہش کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے؟ جو امت باعمل ہو، جس امت میں سے خوشبو مصطفیٰ آئے. عیسیٰ مرتا جشن تھے مولویاں کو سڑینے کے ایک کا جملہ فضائل دولا ہوا ماں میری گالتے آئے. کیا تھی خواہش موسیٰ کی؟ امت بنا احمد کی، باعمل امت. اپنے موضوع کی طرف آؤں، ایک جملہ اس کے بعد قبلہ صاحب کو منبر دیتا ہوں. خداوند متعال نے ہمیں اس کا امتی بنایا کہ انبیاء نے جس کے امتی ہونے کی خواہش کی. خداوند متعال نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا تو آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہا اولاد آدم میں نے تم پر احسان کیا. اولاد آدم تم پر احسان کیا نہیں. جب نوح کو بھیجا قوم نوح کو نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تم پر احسان کیا. جب ابراہیم کو بھیجا یہ نہیں کہا کہ ابراہیم کے زمانے والوں میں نے تم پر احسان کیا. جب موسیٰ کو بھیجا یہ نہیں کہا بنی اسرائیل میں نے تم پر احسان کیا. جب عیسیٰ کو بھیجا یہ نہیں کہا کہ امت عیسیٰ میں نے تم پر احسان کیا. لیکن جب زہرا کے بابا کو بھیجنے لگا، جب کملی والے کو بھیجنے لگا، جب آمنہ کے لال کو بھیجنے لگا، جب عبداللہ کے یتیم کو بھیجنے لگا، کہتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، میں نے مومنوں پر احسان کیا اس میں اپنے حبیب کو بھیج دیا.
میں نے اس پہ اپنے حبیب کو بھیج دیا. کیا کہتا ہے؟ علل مومنین، احسان کیا مومنین پر، احسان کیا مومنین پر. برادران اہل سنت، میری محبت بڑا پیغام ہے اور 10 کا گزارش ہے. خدا کہتا ہے میں نے مومنین پر احسان کیا. محمد سے پہلے مومن تھے؟ علل مومنین قرآن ہے. محمد سے پہلے مومن تھے؟ نہیں تھے. تو خدا کہہ رہے میں نے مومنوں کے پاس بھیجا. اب جو کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعض نے تو معاذ اللہ سرکار کے والدین کے بارے میں بھی جملے کہہ دیے. اگر نہیں پڑھا تھا وہ کون مومن تھے جن میں رسول کو بھیجا؟ خدا کی قسم ادھورا ہے وہ جشن عید میلاد النبی جس میں ابو طالب کا ذکر تھا. ادھورا ہے. کیوں؟ جب ذکر ہو، جب کسی کی ولادت ہو، مبارکباد دیتے ہیں گھر والوں کو. پہلے حقدار والدین. اب باپ زندہ نہیں، باپ زندہ نہیں، ولادت ہو گئی بچے کی، اب کیا کہیں گے؟ ہندے چاچے کو مبارک دے. پرانے زمانے میں ہماری بستیوں میں ایک رواج ہوتا تھا، بچہ دوڑتا ہوا آیا اپنی والدہ کے پاس یا خالہ کے پاس، اماں میں کڈا جمیا ہاں، اماں میں کڈا جمیا وان ابے کول پہنچ، وان چاچے کول پہنچ، وان ڈاڈے کول پہنچ. پھر وہ کہتے ہیں پودا مہینہ دھند ہے، اتنے بڑے پتہ لگیا تھوڑی آمد تھی مڑا لیے، میں گیا ہم دہی کو گولے، ہم دہی کو پہلے تو سا آگے ہو. کہا جاتا ہے نا اگر امت مسلمہ کا اتفاق ہوتا، امت مسلمہ کے تعلقات ابو طالب سے ٹھیک ہوتے، امت مسلمہ کے تعلقات، پیغام دے رہا ہوں محبت بھرا، ابو طالب کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلقات ٹھیک ہوتے، 12 اور 17 کا اختلاف نہ ہوتا، 12 اور 17 کا اختلاف نہ ہوتا. تو مبارکباد پیش کرنی چاہیے آج سرکار ابو طالب علیہ السلام کو. اور خداوند متعال نے ابو طالب سے جب کلام کیا کیا فرماتا ہے؟ ابو طالب کچھ تیرے احسان ہے محمد پر، کچھ احسان ہے محمد پر. بلی بھائی قبلہ صاحب کو میں بھی پڑھ دیتا ہوں. کچھ احسان ہے محمد پر. کیا؟ محمد آیا تیرے گھر میں، محمد آیا تیرے گھر میں، محمد کا نام رکھا تو نے، محمد کا نکاح پڑھا تو نے، محمد کی پرورش کی تو نے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان. احسان کا بدلہ احسان، بس. محمد کا نام تو نے رکھا، محمد آیا تیرے گھر میں، محمد کا نکاح تو نے پڑھا، محمد کی پرورش تو نے کی. میں خدا وعدہ کرتا ہوں بیٹا تیرا ہوگا، گھر میرا ہوگا. بیٹا تیرا ہوگا، گھر میرا ہوگا. تم نے نام رکھا ہے محمد. صلوات پڑھے سرکار کے نام پہ. تم نے نام رکھا ہے محمد. یقیناً اس سے پہلے کسی کا نام نہ تھا محمد. نام تو نے رکھا محمد، پہلے کسی کا نام نہ تھا محمد، لیکن میں تیرے بیٹے کو وہ نام دوں گا جو میرا نام ہے. گھر میرا، نام میرا، پرورش کی تو نے محمد کی. میں اپنے حبیب کو حکم دوں گا، ولادت بے شک ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے، پرورش علی کی تو نے کرنی. اب ابو طالب کی یقیناً روح نے سوال کیا ہوگا خدا آیا ایک اور احسان بھی ہے کیا؟ میں نے پڑھا تھا نکاح، میں نے پڑھا تھا نکاح. اب خدا کہتا ہے اس وقت عمل تھا مخلوق کا، اس وقت عمل تھا مخلوق کا، اب ہے فعل خدا.
تو لہذا خدا خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے. خالق اور مخلوق میں فرق ہے, خالق اور مخلوق میں ہے فرق. لہذا تو نے میرے محمد کا نکاح فرش پر, میں تیرے علی کا نکاح پڑھوں گا عرش پر, میں تیرے علی کا نکاح پڑھوں گا عرش پر. میرے جد اعلیٰ جد امجد قبلہ علامہ حافظ صفتین صاحب اللہ مقامہ فرماتے تھے علی اور فاطمہ کے ہوئے دو نکاح, علی اور فاطمہ کے ہوئے دو نکاح, ایک عرش پر, ایک فرش پر, ایک عرش پر, ایک فرش پر, ایک ہوا عرش پر, ایک ہوا فرش پر. تو ان نکاحوں کا نتیجہ کیا ملا؟ خدا نے اس نکاح کا نتیجہ کیا دیا؟ خدا نے علی و فاطمہ کو دو قسم کی اولاد دی, ایک عرشی اولاد, ایک فرشی اولاد. جو عرشی اولاد ہے حسن سے لے کر مہدی تک, جو فرشی اولاد ہیں وہ آپ کے علاقے کے سادات ہیں, وہ آپ کے علاقے کے سادات ہیں. جہاں محمد مصطفیٰ کا آپ میلاد مناؤ تو محمد مصطفیٰ کی سیرت کو بھی جاننا تمہارے لیے ضروری ہے. جو مصطفیٰ تانے مارنے والوں کو دعائیں دے, اس کا امت یہ نہ کہے میں ڈیک گنسائی کو. جس مصطفیٰ کو خدا صادق کہے اس کا امتی جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. جس مصطفیٰ کو خدا امین کہے اس کا امتی بے ایمان نہیں ہونا چاہیے. دو صادقوں کی ولادت ہے, اسی جملے پہ بس ختم کرتا ہوں. ایک کا ایک جملہ, ایک کا نام ہے جعفر صادق, ایک کا نام ہے محمد مصطفیٰ. دونوں کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ دونوں کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ ایک ہے محمد مصطفیٰ, ایک ہے جعفر صادق. محمد مصطفیٰ کے دور پر توجہ میری طرف رکھیں, محمد مصطفیٰ کے دور پر, محمد مصطفیٰ کے دور میں لوگ جھوٹے خداؤں کی تبلیغ کر رہے ہیں. جعفر صادق کے دور میں مقابلے میں امام بنائے جا رہے تھے, اس وقت خدا بنائے جا رہے تھے, اس وقت امام بنائے جا رہے تھے. تو اس وقت کے لوگوں کو خدا نے مجبور کہہ دیا اسے صادق کہو. اور اس دور میں بھی کیا کہا, چاہے جس مذہب کا بھی امام ہے, قال صادقو, یہ سچے کا فرمان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.